یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ آپ دیکھ رہے ہیں بدلو کی نشریات، میں ہوں شہبارہ سلیم انگیخت میں امتیاز عالم کے ساتھ۔ آج کل ملک کی سیاسی صورتحال بہت گرما گرم ہے۔ ایک طرف تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دھواں دار تقاریر کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو خاص پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ آئی گیس کے بغیر کسی وقت کو ضائع کیے امتیاز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، جو تقریر نواز شریف نے کی وہ اسے ایک اور اگلے درجے پہ لے گئے ہیں، مخاصمت کو اور مزاحمت کو۔ انہوں نے براہ راست اپیل کر دی فوجی افسروں سے اور جوانوں سے کہ آپ آئینی احکامات کو، قانونی احکامات کو ماننے کے پابند ہیں، اور غیر آئینی اور غیر قانونی احکامات کو اب تسلیم نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ یہ اس پس منظر میں بات کر رہے تھے جو کراچی میں مریم کے ساتھ ہوا ہوٹل میں، جس طرح آئی جی پولیس کے ساتھ کیا گیا یا مقدمہ درج کروایا گیا۔ دوسرا، انہوں نے سول سروس سے کہا کہ آپ آئینی احکامات کو مانیں اور حکومت کے ساتھ پارٹی نہ بنیں۔ پھر تیسری اپیل انہوں نے عوام سے کر دی کہ آپ جب دیکھیں کہ ادارے اگر اپنے حد سے کراس کرتے ہیں تو پھر آپ بھی فری ہیں کہ آپ ان کا سامنا کریں۔ اچھا، تو یہ ایک اور لیول پہ لے گئے۔ اب یہ جو بلوچستان کا جلسہ تھا اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں بلوچ اور پختون قوم پرستوں نے بہت تیز تقاریر کی۔ پہلی دفعہ ایک عرصے کے بعد اس پیمانے پر جو بلوچستان کی محرومیاں ہیں اور بلوچستان میں جو لاپتہ لوگوں کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، اور جس طرح لوگ وہاں احتجاج کر رہے ہیں یا جس محرومی کے خلاف لوگ اظہار کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ بہت شدت سے سامنے آیا۔ اسٹیج پر موجود تھے خاندانوں کے افراد جن کے باپ، بھائی، بیٹے اغوا ہوئے یا لاپتہ کر دیے گئے۔ ان میں سے کچھ تو ہیں جو یہ مختلف جو لبریشن آرمیز بنی ہوئی ہیں اس میں شامل ہو گئے ہیں، کچھ مارے گئے ہیں، کچھ کہیں حکومت خانوں میں پڑے ہیں، کچھ کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ لیکن فیملیز جو ہیں وہ تو بیچاری بے گناہ ہیں، وہ جاننا چاہتی ہیں کہ آخر وہ ہیں کہاں۔ اگر مر گئے ہیں تو پتہ لگ جائے، اگر ان کے خلاف کوئی کیسز ہیں تو عدالت میں کیس چلایا جائے۔ تو اس میں خاص طور پہ اختر مینگل کی جو تقریر تھی، اختر مینگل نے تو یہ سب کو یاد دلایا کہ ہمارے ساتھ تو یہ 70 سال سے ہو رہا ہے، یہ 5ویں دفعہ ہمارے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ سب سے طویل تر ہے، جس میں شروع ہوئی جو اکبر بگٹی کے قتل سے۔ جس طرح اکبر بگٹی کو مشرف کے زمانے میں قتل کیا گیا، اس کے خلاف یہ رد عمل کے طور پر یہ سارا سلسلہ پھر ابھر کر سامنے آیا۔ لیکن یہ جو لاپتہ افراد ہیں، ان کا معاملہ تو مشرف کے زمانے سے چل رہا ہے، پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں بھی آیا، انہوں نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے دور حکومت بھی یہ معاملہ موجود تھا۔ تو ان پارٹیز نے تب کیا کیا؟ بالکل آج انہیں وہ لوگ یاد آ گئے ہیں، یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر کہ کس پارٹی نے کب اٹھایا اور کیا نہیں اٹھایا، یہ جگہ اپنی جگہ موجود ہے کہ ہمارے ملک کے کچھ شہری اور ان کے خاندان یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور جائز مطالبہ ہے قانونی کہ بھئی وہ کہاں ہیں، چاہیں ہمیں بتا دیں، ان کے خلاف مقدمہ ہے تو مقدمہ چلا دیں۔ اگر آپ کی اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ وہ جا کے علیحدگی پسندوں سے مل گئے ہیں تب بتا دیں۔ تو یہ لیڈرز وہ ہیں جیسے ڈاکٹر مالک اور اختر مینگل جو پارلیمانی سیاست کرتے ہیں، جنہوں نے آئین پہ دستخط کیے ہیں، جو آئینی دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں، اور آئینی دائرے میں اور وفاق کے دائرے میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بلوچ لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ چاہتے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک میں بھی انہیں حصہ ملے۔ اچھا، اب وہ سی پیک میں تو 93% جو اس میں جو ہوگا وہ جائے گا چین کے پاس، 7% پاکستان کے پاس رہے گا۔ وہ کہتے ہیں گوادر کے لوگوں کو کیا ملے گا، نوکریاں کتنی ملے گی، اس میں کاروبار میں کتنا حصہ ملے گا، اس کا فائدہ ریونیو کی شکل میں کتنا ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سوالات چینی حکومت کے لیے بھی غور طلب ہیں اور پاکستانی حکومت کے لیے غور طلب ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ محمود اچکزئی نے تو یہاں تک کہ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ اٹھا دیا۔ اب یہ جو باڑ بنی ہے یہ تو بنی ہے بنیادی طور پر اس لیے بھی بنی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ یہ کہ پاکستان کب تک
اپنی سرحدوں کو انڈیفائنڈ رکھے گا. ٹھیک ہے. ملک کے کسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا ایک ڈیفائنڈ جغرافیہ ہو, لیکن ہمارا لائن آف کنٹرول ہے, پھر لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے, پھر یہ ڈیورن لائن ہے, پھر مکموہن لائن ہے. تو یہ جو ساری لائن لگی ہوئی ہیں جو کہ برٹش پیریڈ میں لگی یا بعد ازاں جیسے لائن آف کنٹرول ہوئی بنی تو پارٹیشن کے بعد ہوئی, وہ ابھی تک انڈیفائنڈ ہیں اور انسیٹلڈ ہیں بارڈرز. اچھا مجھے چیز بتائیے, آپ تو طے تو کرنا ہے. اس پر یہ بات نہیں ہے کہ افغانوں کی آنا جانا کم ہوگا یا ان کی فریڈم آف موومنٹ اکراس بارڈر یا پشتونوں کی وہ رک جائے گی. سب کے پاس پاسپورٹس ہیں پاکستانی, سب جاتے ہیں, ہزارہ دسیوں ہزار ہر روز جاتے ہیں, ہر روز آتے ہیں. یہ ایک اس سے فرق نہیں پڑتا, کھلا چلتا رہتا ہے. لیکن ریگولیٹ تو کرنا پڑے گا, دہشت گردی کو روکنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو بارڈرز پہ یہ سارے انتظامات بھی کرنے پڑیں گے جو کہ کیے گئے, اور اس میں فوج نے کافی دلچسپی لی. اچھا ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں جو اچکزئی صاحب کی اسپیچ میں جو انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے اس جو ہے یہ سرحد کے حوالے جو باڑ لگائی جا رہی ہے اس کو لے کر, اور انہوں نے کافی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا ہے. ایک طرف تو یہ جو ہے یہ کوشچن اٹھاتا ہے کہ مطلب یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے تو وہ اعتراض کیوں کریں, اور دوسری جانب جو ہے مسنگ پرسن کے حوالے جو ان کا اعتراض ہے. دیکھیے نا, جو پختون قوم پرست ہیں انہیں اس پہ واضح نہیں ہے کہ ان کی وہ اپنی قوم پرستی کو جو موجودہ جغرافی حدود ہیں یہ تقسیم ہے اس کے اندر رکھنا چاہتے ہیں یا اس سے بیانڈ. بعض تبصرہ نگار میری رائے بھی یہی ہے کہ پختون تاجر, کاروباری لوگ, محنت کش سب یہ چاہتے ہیں کہ اکراس دا بارڈر انہیں اشیاء کی آمد و رفت اور آنے جانے کی جو نسلی رشتے ہیں اور لسانی رشتے ہیں اور تاریخی رشتے ہیں وہ برقرار رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ اگر لائن لگ جاتی ہے, یہ بن جاتا ہے کہ بارڈر ڈیفائن ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے جو غیر قانونی نقل و حرکت ہے اس کے لیے مشکلات ہوں گی؟ نہیں, غیر قانونی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تاریخی طور پر ہمارے رشتے موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان اس سے انکار نہیں کرتا. صحیح. نہ ہی لوگوں کی موومنٹ پہ کوئی بندش لگتی ہے. جو مسئلہ آیا وہ یہ آیا کہ افغانستان کی جو صورتحال بن گئی اس میں جس طرح دہشت گرد یہاں آ رہے تھے اور تحریک طالبان پاکستان جس طرح حملے کر رہی تھی یا یہاں سے لوگ افغانستان جا کے کارروائیاں کر رہے تھے تو یہ پورس بارڈر بن گیا تھا. تو لہذا سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے یہ انتظامات کیے گئے, جو باڑ لگائی گئی وہ اپنی جگہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت میں بندش لگ رہی ہے. اسی طرح اچکزئی صاحب کی تقریر پہ اعتراض ہوا کہ انہوں نے کہا اردو لنگوا فرینکا ہے, یعنی رابطے کی زبان ہے. تو ظاہر ہے اردو تو رابطے کی زبان ہے, لیکن جو چیز انہوں نے اٹھائی وہ یہ اٹھائی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سندھی کو بند کر دیں, بلوچی کو بند کر دیں, پنجابی کو بند کر دیں, پشتو کو بند کر دیں, سرائکی کو بند کر دیں. لیکن آپ کو ایک ملک کی ایک قومی زبان چاہیے نا, تمام زبانوں پر تو نہیں آپ ان کو. لیکن اب ہندوستان میں بے شمار زبانوں کو قومی زبانیں مانا گیا ہے. کئی ملکوں میں کئی قومی زبانیں ہیں, یہاں بھی ہو سکتا ہے. اس سے ملک منتشر نہیں ہوتا. آپ جب اس سے کون انکار کر رہا ہے کہ اردو رابطے کی زبان نہیں ہے, اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا. اصل میں تو ہماری ایکچول زبان تو سرکاری ابھی بھی انگریزی ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کثرت پہ مبنی ہے, اس کی کلچرل آئیڈینٹیز ہیں. نہیں, لیکن آپ کو ایک امبریلا کے نیچے لانے کے لیے قائد اعظم نے بھی کہا تھا قومی زبان اردو ہماری, ہم بہت ساری باتوں کو لے کر. تو پھر کیا ہوا اس پہ, وہاں پہ نعرے لگ گئے چٹاگاؤں کے جلسے میں, اور انہوں نے کہا کہ ہماری بنگالی قومی زبان ہوگی. اور جب وہ نہیں مانا گیا تو اس کے بعد پھر وہاں پہ زبان کی تحریک چلی. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں؟ یس, آپ بالکل ہو سکتے ہیں. اگر آپ سندھ میں کہیں گے سندھی زبان نہیں ہوگی. کل ہی میں نے آج پڑھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک نوٹس لگ گیا کہ بچے پشتو نہیں بولیں گے. اچھا. تو بچیوں نے پوسٹر پھاڑ دیے لڑکیوں نے کہ ہماری ماں کی زبان ہے, مادری زبان ہے, ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں. صحیح. تو یہ جو رویے ہیں نا, جو مقامی یا قومی زبانیں ہیں لوگوں کی, مختلف قومیتوں کی, اس پر آپ قدرہ لگائیں گے تو رد عمل آئے گا. ویسے مجھے لگتا ہے سب سے چل جو نا پنجابی ہیں, جن کو پنجابی بولے جانے نہ بولے جانے پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. دے آر لائک ریلی چل. نہیں, تو اس میں اگر آپ پنجابی نہیں کر رہے اپنی زبان کا, مادری زبان کا احترام, تو وہ کیوں اعتراض کریں گے کہ بھائی سندھی کا کرنا چاہتا ہے احترام, کون اپنی ماں بولی کا احترام نہیں کرتا. اور دنیا میں تو ابھی کہا جا رہا ہے کہ بنیادی تعلیم بھی اس میں ہوگی. اچھا, میں کہہ رہا تھا, ہم بات کر رہے تھے نواز شریف اگلے مرحلے پہ لے گئے. ہاں جی. لیکن آپ نے سوال پوچھا, آپ نے دوبارہ اس کو مجھے لے کر نہیں آئی کہ شہباز شریف کے ساتھ کیا. مجھے میرے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ تو یہ کہ وہ اگلے مرحلے پہ لے گئے ہیں, آپ کے خیال میں یہ مرحلہ کہاں جا کے رکے گا؟ کیونکہ پش کرنے کی ایک لمٹ ہو سکتی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ
نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ اس سے آگے اب کیا جائے گا. وہ وضاحتیں بھی کر رہے ہیں کہ اداروں سے لڑائی نہیں ہے اور وہ ایک گروہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹاپ براس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب وہ کب تک خاموش رہے گی؟ اس پہ رد عمل آئے گا, اور فوج میں بھی رد عمل آئے گا, لگتا ہے کہ آیا ہے. اچھا, اب معاملہ یہ کیا کیا جائے, کیونکہ ایک سابق وزیر اعظم ہے جو بڑے جلسوں سے خطاب کر رہا ہے, جن کے ساتھ 11-12 پارٹیاں اور بن گئی ہیں. اب یہ جو وزراء نے جو بیانیہ اختیار کیا ہے کہ یہ تو ہندوستان, اسرائیل اور یہ ایکسس بیان بنا دی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ ہمارے وزیر اطلاعات نے, یہ بیانیہ تو نہیں چلنے والا. اب آپ 70% ووٹ لینے والی پارٹیوں کو اور جو بڑی ملک کے تمام صوبوں میں نمائندہ حیثیت رکھتی ہیں, انہیں آپ کیسے سب کو دشمن کے کھاتے میں ڈال دیں گے؟ بات ہے اس پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اب اسی طرح کا ایک پیغام شہباز شریف کو جی بالکل, کون 3 لوگ آ کے ملے ان کو اور کیا پیغام وہ تو اخبارات میں آ گیا, وہ تو آ گیا کہ انہیں ملے جا کے خواجہ صفدر, خواجہ آصف ملے, احسن اقبال اور رانا تنویر ملے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو شہباز شریف کے آفس سے فون آیا کہ آپ آ کے مل لیں. اچھا, اب یہ تھا کہ پھر یہ بات آئی کہ اصل میں پیغام شہباز شریف صاحب کو آیا ہے. اب شہباز شریف کو شٹ اپ کال آئی, تو آگے خاموش نہیں کہ بھئی آپ یہ بھائی کو روکیں. اچھا, اوکے, انڈائریکٹ. یا یہ کہ وہ پھر کوئی صلح صفائی کا راستہ کھولنے کا پیغام آیا. ٹھیک ہے, کیونکہ شہباز شریف سے یہ جو لوگ ملے ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے خواجہ آصف نے کہا کہ, یا کسی اور لوگوں نے, کہ ہم اتنی کنفرنٹیشن افورڈ نہیں کر سکتے, اتنی جو تصادم ہے اداروں کے ساتھ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا, اور شاید ہم کھڑے نہ رہ سکیں. اس پر نواز شریف نے بڑا سخت رد عمل دیا کہ یہ ان سے بالا بالا یہ بات کیسے ہو رہی ہے, کیونکہ اب نواز شریف براہ راست پارٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور شہباز شریف میں سمجھتا ہوں کہ خوش ہیں کہ وہ جیل میں ہیں. اچھا, کیونکہ وہ کنفرنٹیشن کی لائن کے حامی تھے نہ ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی مصالحت کا راستہ نکل جائے. اور میرا خیال یہ ہے کہ نکلے گا, کہ جو پیغام ہے وہ کوئی مصالحت کا تھا. ٹھیک ہے, کہ کوئی راستہ نکالتے ہیں, یا پھر شٹ اپ کال تھی. لیکن شٹ اپ کال تو براہ راست دینی چاہیے میاں نواز شریف کو. کہیں ایسا تو نہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس میں کچھ مطلب شگاف پڑنے کے چانسز ہیں؟ نہیں, دیکھیں پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان تو پیچھے ہٹنے والے نہیں. ٹھیک ہے, یہ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں چھوٹے صوبوں کی, یہ پہلے ہی ان کے بڑے برننگ ایشوز ہیں. تو کون ہے ویکسٹ لنک؟ اچھا, ویکسٹ لنک اس میں تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, لیکن وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بلاول کیوں چلے گئے گلگت بلتستان. وہ کوئٹہ کے جلسے میں میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا, لاسٹ ویک انفیکٹ کہا تھا میں نے آپ کو کہ بلاول نہیں شامل ہو رہے کوئٹہ کے جلسے میں, اور آپ نے کہا تھا معلوم نہیں ہے. میرا خیال آپ پیپلیاں ہیں, آپ کو کوئی تعلق ہے پیپلیوں سے؟ نہیں, پیپلی کی بات نہیں, مطلب میں نے آپ کو کلیئر بتا دیا کہ وہ جناب گلگت بلتستان میں جو ہے وہ جا رہے ہیں انتخابات کے سلسلے میں, اور بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہاں پر کی جا رہا ہے سلسلہ یہ. لیکن ان کا پروگرام پہلے سے طے تھا, انہوں نے اس پہ سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ ایڈریس بھی کیا, ورچوئل ایڈریس کیا, اور انہوں نے نہ صرف سلیکٹڈ کی بات کی بلکہ سلیکٹرز کا ذکر بھی کیا. لیکن پیپلز پارٹی محتاط ہے, فوج کا نام لینے میں محتاط ہے, اداروں کا نام لینے میں محتاط ہے, اور خاص طور پر وہ جو آرمی چیف ہیں یا آئی ایس آئی چیف ہے ان کا نام وہ لینے کے حق میں نہیں ہے. ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ فون شون آئے ہوئے ہیں, بلاول کو بھی کال شال آئی ہوئی, یہ سننے میں آ رہا ہے. نہیں, بلاول کو تو کال چیف عابد صاحب کی گئی تھی کراچی کے واقعے کے بارے میں. ٹھیک, کہ جو آئی جی پولیس کے ساتھ ہوا ہے رینجرز کا معاملہ, اس کی وہ تحقیقات کرائیں گے. ٹھیک, تو یہ مطالبہ تو خود بلاول نے کیا تھا. صحیح, اس کے مطالبے کے بعد بات ہوئی. لیکن یہ جو بلاول وہاں بیٹھے ہیں اور ان کے جلسے روز بروز بڑے ہوتے جا رہے ہیں, مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کا انتخاب جیت جائے گی. اچھا, اوکے, اور لوگ اسے ایک طرح سے کنسیشن اور رعایت بھی قرار دے سکتے ہیں. اس سے پیپلز پارٹی کی سٹیکس نظام کے اندر اور بڑھ جائیں گی. ٹھیک, کیونکہ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے ہم نے جانا ہے استعفوں کی طرف, اور ہم یہ اس ٹینیور کو نہیں قبول کریں گے باقی کی, اور یہ دسمبر اور جنوری اور فروری تک ہم یہ سارا سسٹم چاہتے ہیں یہ لپیٹ دیا جائے اور نئے الیکشن کرائے جائیں.
اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کے کیا مفاد میں نئے الیکشنز ہوں گے یا بلاول چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ اور وقت مل جائے. اچھا تو یہ ہر پارٹی اپنی اپنی پولیٹیکل کیلکولیشن کرتی ہے. اچھا یہ بتائیں محسن داوڑ صاحب کو جو ہے کوئٹہ کے جلسے میں نے نہیں دیا گیا, یہ کیا بھائی ماجرا ہوا؟ دیکھیں یہ اس طرح کی انتظامی حرکتیں ہوتی ہیں جب وہ پی ڈی ایم میں شامل ہو گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ مین اسٹریم میں آ گئے ہیں. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ جو اس طرح کی آوازیں ہوتی ہیں جو پیریفری میں اٹھتی ہے یا جو کسی انتہا کی طرف جا سکتی ہیں, بہتر یہ ہے کہ وہ مین اسٹریم میں آئیں, تو اس سے ان کا شدت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور ان کی آواز جب سنی جا رہی ہوتی ہے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں, کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن ایسا ہوا نہیں نا. اب دیکھیں اس میں یہ دیکھیں نا, یہ انتظامی حکومت کی تو کجی ہے, ان کی فکری کجی. کیا انسیکیورٹی تھی کہ ایسا کرنا پڑا ان کو؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر وجہ جو تقریریں محمود خان اچھے نہیں کر دی, جو وہاں پہ اس سے کم کیا بات اختر مینگل نے کر دی, تو پھر آپ دیکھیں نا کہ تو اس کے بعد یہ داوڑ کی تقریر ایسی کیا بلا تھی جس سے آپ وہاں ہونے نہیں دینا چاہ رہے تھے. کل کو پشاور کے جلسہ جب ہوگا اس اگلے مہینے میں, تو وہاں تو دعوت تقریر کرے گا. تو یہ جو ہم کرتے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامی وہ ہے پھوڑ پن ہے. لیکن بات وہی ہے کہ شہباز شریف کو پیغام کیا ملا. اب شہباز شریف کو پیغام مل رہا ہے, لیکن لوگ ذرا غور کریں کہ یہ بلاول بھٹو جو گلگت بلتستان کے انتخاب جو ہے وہ لے کر اڑنے کی فکر میں ہے, یہ سب ایک بڑے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. اچھا لوگ یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو ہیں مطلب محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں, یہ پہلی دفعہ جو ہیں وہ کوئٹہ گئی ہیں اور وہاں پر جو مطلب مسنگ پرسنس کے ساتھ انہوں نے یکجہتی بھی دکھائی ہے. یہاں لاہور میں ہونے والا جو بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں, یہاں پر کوئی ایسا یکجہتی کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیے یہ مریم نے سمجھتی تھی کہ جب بلوچستان جا رہی ہیں تو بلوچ طلبہ کے کیمپ میں آ گئیں. پھر انہوں نے جو تقریر کی خاص طور پہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے اور لاپتہ افراد کے خاندانوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کے حوالے سے, اس نے بلوچستان میں بہت اچھا اثر چھوڑا ہے. ایک پنجاب کے لیڈر کے جا کے وہاں یہ باتیں کرنا اور بلوچ طلبہ سے یکجہتی کرنا, اس سے جو پنجاب دشمن جذبات ہیں بلوچستان میں یا چھوٹے صوبوں میں, وہ ان کی نفی ہوتی ہے, وہ تحلیل ہو جاتے ہیں. ماضی میں بھی ان کے والد صاحب جو ہیں ان کے کافی اچھے تعلقات رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا تاثر پیپلز پارٹی کے مقابلے میں بلوچستان میں زیادہ اچھا ہے, کیونکہ جب ان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے پریفر کیا کہ ڈاکٹر مالک کی حکومت بن جائے یا نیشنل پارٹی کی حکومت بن جائے, اور انہوں نے بنائی. اور وہ چاہتے تھے, مجھے معلوم ہے, وہ چاہ رہے تھے کہ وہ معاہدے کے باوجود ڈاکٹر مالک کی حکومت کنٹینیو کرے, لیکن ان کی پارٹی میں بغاوت ہو گئی کہ یہ معاہدہ یہ تھا. اور پھر یہ علیحدہ بات ہے کہ جو ان کے چیف منسٹر بنے نواز لیگ کی طرف سے, ان کے خلاف اب عدم اعتماد کا ووٹ آ گیا. عدم اعتماد کا ووٹ لانے والوں میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے, اس میں اختر مینگل کی پارٹی بھی شامل تھی. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ باپ بن گئی, بلوچستان عوامی پارٹی بن گئی, مسلم لیگ نواز ٹوٹ گئی, ان کے لوگ بھگوڑے ہو گئے, لوٹے ہو گئے اور اس پارٹی میں چلے گئے. تو یہ اس پر بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور یہ بات کہ میں جیسے بتا رہا تھا کہ اس کے باوجود کہ زرداری صاحب نے بطور صدر معافی مانگی تھی, کیونکہ بھٹو صاحب کے دور میں اختر مینگل, عطا اللہ مینگل کا بیٹا یعنی اختر مینگل کا بھائی, اسے اٹھا لیا گیا تھا اور اسے قتل کر دیا گیا تھا اور اس کی لاش بھی غائب کر دی گئی تھی. تو یہ بہت پرانا معاملہ ہے, یہ پہلی بار نہیں ہوا بلوچستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے پہ ہمارا اصولی موقف رہے, اور جو رہنا چاہیے جمہوری قاعدے پہ, جمہوری اصولوں پہ یا حقوق کے حوالے سے, اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا ریکارڈ بھی ٹھیک ہو. ہم بلوچستان میں کیوں عالمی تنظیمیں, ہیومن رائٹس کی باڈیز ہمیں کیوں مورد الزام ٹھہراتی ہیں, اور ہم اگر کشمیر میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں تو بلوچستان میں لوگ غائب نہیں ہونے چاہیے, پختونخوا میں لوگ غائب نہیں ہونے چاہیے, اسلام آباد میں لوگ غائب نہیں ہونے چاہیے, پنجاب میں اگر لوگ غائب نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ اپنے شہریوں کو قانون کے حساب سے اگر کسی نے جرم کیا ہے نہیں ڈیل کرتے, تو پھر آپ جیسی ریاست میں
اور مودی کی ریاست میں فرق کیا ہوا؟ امتیاز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آخری سوال ہے، پاکستان کے آئین میں جو ہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے کیا کوئی ایسا قانون ہے؟ دیکھیے کیا کہتا ہے؟ آپ بالکل پاکستان کے ہر شہری کو زندگی کا حق ہے، پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے بلا وجہ بتائے بغیر گرفتار نہ کیا جائے، گرفتار کیا جائے تو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے 24 گھنٹے کے اندر اس کی پرائیویسی آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے، اور یہ کہ ریاست کے لیے ضابطے ہیں، پولیس کے لیے ضابطے ہیں، کوئی بھی پولیس افسر جو ہے کسی شہری کے اندر گھر نہیں گھس سکتا بغیر وارنٹس کے، یہ سب ریاست کی جو ایکسیسز ہیں، حد سے گزرنے والی باتیں ہیں، اس پر آئین روک لگاتا ہے اور شہریوں کو کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور عدالتیں اسی لیے ہیں کہ وہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ لیکن اگر شہریوں کے حقوق کا تحفظ نہ ہو رہا ہو، آئین توڑا جا رہا ہو، تو پھر اس کے بارے میں دیکھیے آئین کیا اس کہتا میں یہ ہے؟ ہوا کہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، وہ کمیشن بنا دیا گیا۔ ٹھیک، اب وہ جو لاپتہ لوگوں کا کمیشن ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے کون سربراہ ہیں؟ کون؟ یہ جو احتساب کمیشن کے نیب کے چیئرمین جسٹس اقبال، ٹھیک ہے، بالکل ناکام ہو گیا ہے۔ اس میں سپریم کورٹ نے ریمارکس بھی دیے ہیں۔ صحیح، ضرورت ہے کہ اس کمیشن کو دوبارہ سے ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے، اور ضرورت یہ ہے کہ ہماری ریاست بطور ریاست شہریوں کے حقوق کا احترام کرے، اور یہ تعلیم حاصل ہونی چاہیے سبھی اداروں کی، خواہ بیوروکریسی ہے، خواہ فوج ہے، خواہ پولیس ہے، خواہ پیراملٹری فورسز ہیں، کہ شہریوں کے حقوق کیا ہیں اور ان کی پاسداری کرنا کتنا ضروری ہے شہریوں کی نگاہ میں اداروں کے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، شہریوں کے حقوق کی حفاظت جو ہے وہ واقعی بہت ضروری ہے، اور اٹس ہائی ٹائم کہ اس پر جو ہے وہ عمل درآمد شروع کیا جائے۔ ایک بات میں کر دوں آپ کو پروگرام ختم کرنے سے پہلے، کہ میرا خیال ہے کہ آئندہ چند دن بڑے اہم ہیں، کہیں کچھ صبر کے پیمانے لبریز ہو سکتے ہیں، اچھا، کہیں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، اوکے، کہیں کوئی بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ دھماکہ کون سا والا دھماکے کی طرف اشارہ؟ سیاسی دھماکہ، سیاسی دھماکہ، کیونکہ سیاسی دھماکہ از اوکے، دوسرے دھماکے سے جو ہے وہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ماہرانہ رائے کا، اور اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے۔ آپ نے اگر بدلو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اسی بات پر، اسی نوٹ پر مجھے یعنی کہ شہپارہ سلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔